اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف آیت نمبر 82۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وما فعلته عن امری ذلك تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس آیت کریمہ میں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو تیسرا واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی۔ لیکن اس آیت کریمہ کے 3 حصے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ اس واقعے کی طرف بتاتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ دونوں ایک شہر میں، ایک گاؤں یا شہر میں گئے، چھوٹا سا شہر، ٹاؤن قسم کا، اور وہاں پر قصبہ سمجھ لیجئے، قصبے میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے، خضر علیہ السلام نے کھانا اور پینا مانگا تو لوگوں نے ان کو جھڑک دیا، اور کھانا پینا تو دور کی بات، کوئی ان سے بات تک کرنے کو گوارا نہیں تھا۔ یوں سمجھیے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں اور اگلا آپ کو دیکھ کے دروازہ بند کر دے۔ تو وہاں پر اس قصبے میں ان کو ایک نظر آیا کہ ایک گھر ہے، اس کی دیوار ٹیڑھی ہے اور گرنے والی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا، اکیلے جا کے اس دیوار کی مرمت کر دی، سیدھا کر دیا کہ وہ گرے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اگر کرنا ہی تھا یہ کام تو اس کے لیے کچھ اجرت لے لیتے تاکہ کھانے پینے کو کچھ ہم حاصل کر لیتے۔ تو خضر علیہ السلام سمجھا رہے ہیں انہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ جو دیوار ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ اس گاؤں مدینہ، اس شہر قصبے میں کچھ بچے ہیں جو یتیم ہیں، ان کی دیوار ہے۔ وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ایک خزانہ ہے جو ان کا ہے، یعنی ان کی وراثت ہے۔ پرانے وقتوں میں بینک وغیرہ ہوتے نہیں تھے، تو لوگ اپنی مال، پیسہ جو ہے اس کو کسی صندوق یا کسی برتن میں بند کر کے دفن کر دیتے تھے، فرش کے نیچے یا دیوار کے نیچے۔ تو ان کے والد نے بھی شاید یہی کیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور باپ ان کا نیک آدمی تھا، وہ مرتے ہوئے گئے یا مرنے سے پہلے دفن کر گیا کہ ان بچوں سے کوئی چھین نہ لے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تمہارے رب کا یہ ارادہ ہے یا یہ ارادہ ہوا، اس پہ غور کیجیے گا، یہ خضر علیہ السلام کا ارادہ نہیں ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ ارادہ ہوا، أَن يَبْلُغَ أَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، کہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں اور طاقتور ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، تو اپنا خزانہ خود نکالیں۔ اس وقت تک دیوار کھڑی رہے گی، جب یہ بڑے ہوں گے وہ پھر کمزور ہو جائے گی، گرے گی، اس کے نیچے سے خزانہ نکل آئے گا۔ اگر اب بھی نکل آتا خزانہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس شہر کے لوگ کیسے تھے، وہ تو کسی غریب کو کھانا پینا نہیں دیتے، اتنے برے لوگوں کو خزانہ نظر آتا اور یتیم بچے ہوتے، اور ان کے سامنے یہ خزانہ ان کو مل جاتا تو انہوں نے اٹھا کے لے جانا تھا۔ بچے کیا کر سکتے تھے؟ رحمتً من ربک، یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اگین خضر علیہ السلام کی طرف سے ان پہ کوئی احسان نہیں، رحمتً من ربک، اللہ کا ڈائریکٹ حکم آیا، اس سے یہ ہوا، براہ راست حکم اللہ سے آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی مخلوق کے لیے بے تحاشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ماں سے 70 گنا بڑھ کے چاہتا ہوں، 70 درجے نہیں، 70 گنا، یہ اس سے ضرب دے کے نہیں ہے، ایکسپوننشل ہے اس سے، یعنی جس طرح آپ 1 کا 2 کرتے ہیں، 2 سے 4 اور 4 سے 16، 4 ضرب 4 ہو کے جس طرح 16 ہوتا ہے، اس طرح اگر آپ ضرب دیتے جائیں ماں کی محبت کو تو 70 گنا سے زیادہ اللہ کی محبت ہے، اور خاص طور پہ یتیموں کے معاملے میں بے تحاشا۔ اب یہاں پر ایک حدیث آپ کو میں سنانا چاہوں گا، اور اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہتے ہیں، اور کیوں کہا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثال ہے، اس کو فالو کرو۔ قرآن کا حکم ہے کہ ان کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، قرآن میں جو حکم آیا ہے اس کو کرنا کیسا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اور اس پہ چلے بغیر، ان کی طرح زندگی گزارے بغیر ہم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو نبی تھے، ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے؟ نہیں، انہوں نے جو زندگی گزاری ہے نا، وہ میری اور آپ کی طرح گزاری اور دکھایا کہ ایسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ ان کی جو پیغمبری والے باتیں ہیں، مثلا ان کا اسراء معراج، آسمانوں پہ جانا،
وہ مجھ سے اور آپ سے توقع نہیں ہے. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے, یہی ہماری معراج ہے. لیکن اس کے علاوہ جو زندگی گزاری ہے میری اور آپ کی طرح, وہ میں نے اور آپ نے ویسی ہی گزارنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا ان کے پاس, صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے میرے لیے, میرا بچہ 3 دن سے گم ہے, بہت پریشان, پتہ نہیں بچہ کہاں غائب ہو گیا, اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی اغوا کر کے لے گیا, کوئی صحرا میں گم ہو گیا, یا شاید کسی رشتہ دار کے گھر کسی دوسرے گاؤں دیہات میں چلا گیا گھر سے خفا ہو کے, لیکن پریشان ہے باپ, ہر طرف ڈھونڈا ملا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے تھے تو ایک اور صحابی تھے, وہ فرمانے لگے کہ تمہارے بچہ کیسا ہے, اس کا حلیہ بتاؤ. تو اس نے حلیہ بتایا تو کہنے لگا ہاں یہ بچہ تو میں نے کھیلتے دیکھا ہے ابھی مدینہ سے باہر میدان میں اور بچوں کے ساتھ. تو بندہ اٹھا بھاگنا شروع ہو گیا, 3 دن سے بچے کو ڈھونڈ رہا ہے, بےتاب ہے, شکر کیا اللہ کا کہ بچہ زندہ ہے, بھاگتا ہوا جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو بھیجا کہ اس کو واپس لے آؤ. وہ صحابی کے واپس لے آئے, صحابی واپس آئے پریشان, ایک طرف بچے کی محبت, پریشانی اور جذبہ, اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. واپس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیجیے, آپ نے جو واپس بلایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جاؤ گے تو بچے کو دیکھ کے شور نہیں مچانا, اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا میرا بچہ, میرا بیٹا, تو کہاں تھا, اور گلے لگا کے چومنا نہیں شروع کر دینا. خاموشی سے گھر لے جاؤ, وہاں لے جا کے جتنی محبت کا اظہار کرنا ہے کرو. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں آپ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں, 3 دن سے بچہ نہیں دیکھا, میں پریشان ہوں, پتہ نہیں زندہ بھی تھا کہ نہیں, اب ملے گا تو میں تو اسے لپٹ کے پیار کروں گا, روں گا, جذبے کا اظہار کروں گا. تو سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے مدینے پہ حملہ ہوا تھا, ہم لوگوں نے جنگ لڑی تھی, غزوہ احد, بہت سے لوگ شہید ہو گئے, اور بچے جو کھیل رہے ہیں مدینہ سے باہر نا, ان میں بہت سے یتیم ہیں. ان کو تو نہیں پتہ 3 دن تمہارا بچہ غائب تھا, وہ دیکھیں گے ایک باپ آیا ہے, بچے سے لپٹ رہا ہے, پیار کر رہا ہے, اور ان کو اپنے باپ یاد آئیں گے, ان کا دل دکھے گا. یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, یہ ہے اسلام, یہ ہے وہ تربیت جو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. یہ ہے وہ اسوہ حسنہ, یہ ہے وہ رحمت للعالمین. اور یہ ایک موقع پہ نہیں, کئی دفعہ فرمایا, یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار مت کرو, بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار مت کرو, دل نہ دکھاؤ کسی کا, کسی کو اس کی زندگی میں جو کمی ہے اس کا احساس مت دلاؤ. اور کہا کہ یتیم کی عزت کرو, اکرام الیتیم. کہاں یتیم جس کو لوگ دھتکارتے تھے, فرمایا اکرام الیتیم, یتیم کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. اتنا حکم ہے یتیم کے بارے میں. تو یہ تو پہلی بات ہو گئی. اور اس واقعے کی وجہ سے ایک غیر مسلم, یورپی غیر مسلم مسلمان ہوا. دنیا جہان کی تبلیغ نے اس پہ اثر نہیں کیا, دنیا جہان کی روحانی اور باقی چیزیں اور سلسلوں نے اس پہ اثر نہیں کیا. اس نے یہ حدیث پڑھی, اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہ حدیث پڑھنے کے بعد مجھے کوئی شک ہی نہیں رہا کہ بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں. ایسی بات اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ تو پہلی بات ہوگی. اب اس معاملے میں ہم لوگوں کی آج کل کی دنیا کا کیا تعلق ہے, تو وہ یہ ہے کہ جس وقت بستی کے لوگ بہت برے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت برے لوگ ہیں اور نیکوکار بھی نہیں ہیں, اور ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں خضر علیہ السلام. تو آج کل کے زمانے میں ہمیں بھی یہ اعتراض ہوتا ہے, بھئی یہ فلاں ملک, یہ اسرائیل اور یہ یورپی ممالک جو ظلم کر رہے ہیں, ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پہ, ان کے ساتھ اللہ اتنا اچھا کیوں ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے, پہلی وجہ یہ. اور دوسرا, ان کے ہاں بہت سے نیک لوگ بھی ہیں, ان کے ہاں بہت سے نیک لوگوں کی اولادیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ, حدیبیہ میں سب کے صحابہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب دیکھا ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. صحابہ اٹھ کے چلے گئے, روانہ ہو گئے. وہاں پہنچے, کفار آ گئے, انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. صحابہ تیار ہو گئے جنگ کے لیے, 1400-1500 صحابہ تھے, کہا ہم جنگ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی. اب صحابہ سوچ رہے ہیں آپ نے صلح کیوں کر لی, آپ نے تو خواب دیکھا تھا ہم جائیں گے حج کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کب جائیں گے, اس سال کا نہیں کہا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہاں لا کے صلح کروانا تھا. اب وہ بے چین تھے کہ ہم تو اگر جاتے جہاد پہ تو مار کاٹ کے پھینک دیتے سب کو, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے.
ہو ہی نہیں سکتا کہ خواب میں آپ نے دیکھا ہو کہ حج کرنے جا رہے ہیں اور ہم چلیں آگے، کوئی روک سکیں ہمیں، تو یہ فتح کا بڑا اچھا موقع ہے۔ تو سورہ فتح نازل ہوئی اور اس میں فتح کی بشارت دی گئی۔ اگلی دفعہ جب فتح مکہ کے لیے گئے تو 1400-1500 صحابہ نہیں تھے، 10,000 تھے، اور بغیر لڑے فتح کر لیا۔ ایک بندہ لڑنے آیا اور وہ بھی مارا گیا، اور باقی کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ تو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وجہ بتائی، وجہ یہ ہے کہ وہاں کافروں کے درمیان بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو چھپے ڈھکے چھپے مسلمان ہیں، دلوں میں ان کے دین ہے۔ اگر ان پہ حملہ ہوتا اور سب کو کشت و خون ہوتا تو بہت سے وہ بے گناہ بھی مارے جاتے جو کہ اچھے ہیں اور دل میں مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی خیال تھا۔ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج کا ہے نا نظریہ کہ جنگ میں کچھ بے گناہ بھی مارے جائیں تو مر جائیں، یہ اسلام کا نہیں، یہ عیسائیت کی تاریخ میں سے آیا ہے۔ یورپ میں عیسائیوں کے دو فرقے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان جب جنگیں ہوئی تو ان میں یہ فتویٰ دیا گیا ان کے علماء کی طرف سے، خاص طور پہ ایک شہر کا محاصرہ ہوا، اس کے اندر دونوں تھے، کیتھولک پروٹیسٹنٹ دونوں تھے، تو کہا کہ اب حملہ کیسے کریں؟ تو فتویٰ دیا کہ مار دو ساروں کو، جو نیک ہے جنت چلا جائے گا، جو برا ہے جہنم چلا جائے گا، دونوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کولیٹرل ڈیمیج کی، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے سختی سے منع کرتا ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ فرماتے ہیں وما فعلتہ عن امری، بہت ضروری۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب جو کام کیے، وما فعلتہ عن امری، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی سوچ سمجھ سے نہیں کیے۔ اور مولانا مودودی نے اس کی جو ترجمہ اس کا جو کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ اسی لیے جب وہ بات کرتے ہیں جگہ جگہ تو کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ ارادہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اندازے، اپنے علم، اپنی اندیشے کی بنیاد پر غیر شرعی کام کر سکتے ہیں، کسی کو نقصان دینا، کسی کی جان لینا، جس طرح خضر علیہ السلام نے کیا۔ لیکن نہیں، شریعت سے ہٹ کے جو احکامات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست پیغمبروں کے لیے آتے ہیں، اور شریعت میں گنجائش پیدا کی جاتی ہے ان احکامات کو کرنے کی، اور پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم شریعت کے خلاف کوئی کام کریں یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور کہیں کہ بھئی ہم نے خود قتل کرنا ہے، ہم نے خود ہاتھ کاٹنے ہیں، ہم نے خود مار پیٹ کرنی ہے مجرم کی۔ نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال قرآن میں ہے۔ مسجد الحرام مکہ شریف کے اندر کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں۔ آپ کسی چرند پرند، کسی کیڑے مکوڑے کو نہیں مار سکتے، وہاں سے آپ پتھر نہیں ہلا سکتے، وہاں سے آپ پتھر بھی اٹھا کے نہیں لا سکتے، منع ہے۔ وہاں پہ لگے ہوئے پودے کو نہیں اکھاڑ سکتے، پتی نہیں ہٹا سکتے، سب سختی سے منع ہے۔ صرف مکے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہاں کے پتھر وتھر اٹھا سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں، آپ وہاں سے مٹی بھی لے کے باہر نہیں جا سکتے، سختی سے منع ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حلال کر دیا، جائز کر دیا کہ آپ فوج لے کے جائیں، اور اگر لڑنا پڑے تو لڑیں، اور وہ ایک شخص جو لڑنے آیا اس کو مارا گیا وہاں پہ۔ شریعت کے اندر گنجائش صرف اور صرف اللہ کی طرف سے انبیاء کے لیے ہوتی ہے، اور وہ بھی وقتی طور پہ، اس کے بعد پھر وہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام نبی تھے، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ شریعت کے اندر گنجائش پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ان سے کام کروا رہا تھا۔ جب خضر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اب اس کی کوئی تک نہیں بنتی کہ کوئی اور شخص اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ تیسرا حصہ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبر، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہیں کر سکے، جن پر صبر کرنے کی تمہاری استطاعت نہیں تھی۔ یہ جو حصہ ہے آیت کا، اس پہ تقریباً ہر قرآن مجید کو پڑھنے والے عالم نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور جن لوگوں نے تفسیر کیا قرآن کی انہوں نے بھی اس بات پہ بڑا خاص طور پہ توجہ دی ہے، اور یہ بات بالکل عربی جاننے والوں کے لیے تو ایک دم واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں لفظ بڑا مختلف استعمال کیا گیا۔ کہتے ہیں ذالک تعویل ما لم تستطع، یہ ان چیزوں کی وجہ ہے، حقیقت ہے، تعویل ہے
جن کے اوپر تمہاری استطاعت نہیں تھی علیہ صبر کرنے کی. لیکن لفظ ہے تستے. اس سے پہلے جب بھی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تستطیع. مثلا 67 جو آیا ہے 67 اس میں وہ کہتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کہ تم استطاعت نہیں رکھو گے میرے ساتھ صبر کرنے کی. لن تستطیع. پھر جب آگے جاتے ہیں اور کشتی میں سوراخ کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کرتے؟ تو کہہ رہا ہے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے کہا نہیں تھا تمہیں میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں ہے تم میں. پھر جب آگے بچے کو وہ قتل کرتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے کہا نہیں تھا میرے ساتھ صبر کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی تمہارے پاس استطاعت نہیں ہوگی. جب دیوار ٹھیک کرتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. کہنے لگے قال ھذا فراق بینی و بینک. اب ہم دونوں کے درمیان فراق ہے، جدائی ہے. سأنبئک. تو اب سنو بتاویل، وہ حقیقت ان باتوں کی ما لم تستطع علیہ صبرا، جن باتوں پہ صبر کرنے کی استطاعت نہیں تھی تمہیں. لیکن یہاں کہتے ہیں ما لم تستطع، ہلکا سا لفظ استعمال کیا. یہ ایک عمومی لفظ ہے استطاعت کے لیے. استطاعت کے لیے جو خاص لفظ ہے وہ ہوگا تستطع. اور تستطع جو ہے ایک ہلکا سا استعمال ہے تھوڑی سی استطاعت کے لیے. فرق دیکھیے، پہلے میں اور اب میں فرق کیا ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی. اور جب کسی چیز کی سمجھ نہ ہونا تو بندے کی استطاعت بڑی مشکل سے ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی، یا اس کے ساتھ ایون گزارا کرنے کی، اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کی، اس بات کو ماننے کی، یا اس حقیقت کے ساتھ زندہ رہنے کی، اسے جاننے کی استطاعت بڑی مشکل سے آتی ہے. لیکن جب ایک دفعہ آپ کو اس کی وجہ پتہ چل جائے، آپ اس کے پیچھے راز پتہ چل جائے یا سمجھ آ جائے، تو پھر آپ کی استطاعت بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور پھر آپ مڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ چیز تھی جس کو میں اتنا مشکل سمجھ رہا تھا. مثلاً جب بچہ نیا نیا چلنا شروع کرتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، چیزیں پکڑ کے چلتا ہے، اس کی استطاعت نہیں ہوتی ما لم تستطع، اور صبر بھی نہیں ہوتا، روتا بھی ہے. بعد میں جب جوان ہوتا ہے تو ایسے چلتا ہے جیسے کسی پرواہ ہی نہیں. اور پھر جب وہ مڑ کے دیکھتا ہے اور بچوں کو تو ہنستا ہے کہ دیکھو ان سے چلا نہیں جا رہا. گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہوتا ہے، آپ نئی گاڑی چلانی سیکھتے ہیں تو ایک بریک، ایک گیئر کی تبدیلی 100% آپ کا اس پہ ذہن لگا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، پسینے چھوٹے ہوتے ہیں. اور کچھ عرصے بعد آپ ایسے چلاتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتا رستے میں کیا کتنی بار بریک لگائی بھی نہیں لگائی، کہاں پہ گیئر چینج کیا. تو استطاعت مشکل سے آسان ہو جاتی ہے جب علم حاصل ہو جائے. اور اس لیے یہاں لفظ تستطع استعمال ہوا. اور جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں اپنی مشکلات پہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی مشکل نہیں تھی بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن اس میں کمال یہ ہے کہ یہ الفاظ کا چناؤ ہے تو بہترین چناؤ. اس میں سے کوئی شک نہیں کہ قرآن کے اندر جو زبان استعمال کی، عربی زبان کا جو استعمال ہوا وہ بہترین ہوا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ قرآن کتاب کی شکل میں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے اور آسمانوں میں کتاب کی صورت میں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلام کی صورت میں تھی، وہ بولتے تھے، صحابہ لکھتے تھے. بولنے میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. ابھی اس وقت میں اپنے سامنے ایک انگریزی کی ٹرانسلیشن رکھ کے بیٹھا ہوں، ترجمہ، ایک اردو کا ترجمہ رکھ کے بیٹھا ہوں، نوٹس بنائے ہوئے ہیں، پھر بھی بے تحاشا غلطیاں ہوئی جا رہی ہیں مجھ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی بھی نوٹس نہیں تھے، صرف اللہ کا کلام آتا تھا، وہ بولتے تھے. اور دنیا کا بہترین مقرر ہو، وہ تقریر لکھتا ہے، یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، ریہرسل کرتا ہے، پھر جا کے کرتا ہے تو اس سے صحیح ہوتی، پھر بھی غلطی کر جاتا ہے. دنیا کا بہترین لکھاری ہو، کتاب پہلی دفعہ لکھے گا تو انتہائی غلطیاں ہوں گی. جب وہ جائے گی ایڈیٹر کے پاس تو اس میں وہ بہت سی غلطیاں نکالتا ہے، پھر دوبارہ لکھتے ہیں، تیسری بار لکھتے ہیں، چوتھی بار لکھتے ہیں، تب جا کے کتاب چھپنے کے لیے جاتی ہے. کالم نگار تک ایک دفعہ لکھ کے کالم نہیں چھاپ سکتا، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید بیان کیا، اس کے اندر نہ گرامر کی غلطی ہے، نہ الفاظ کے چناؤ میں کوئی غلطی ہے. اب یہاں پہ بھی جو الفاظ کا چناؤ ہے بہترین چناؤ ہے. کہیں پہ بھی انہوں نے تستطع کو شروع میں استعمال نہیں کیا، آخر میں کہا. اور تستطع ہمیشہ شروع میں رہا جہاں مشکل تھی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھنے کی. تو یہ ایک انوکھی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بہترین سے بہترین مقرر
بہترین سے بہترین لکھاری وہ نہیں کر سکتا جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. اور کوئی صرف و نحو کی گرامر کی غلطی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں. حالانکہ بولنے میں اور لکھنے میں بہت غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور گرامر عربی کی کئی سو سال بعد لکھی گئی. اور سیباویہ نام کا بندہ تھا جو کہ فارسی بان تھا، اس نے لکھی گرامر عربی کی، زیادہ تر گرامر اس نے لکھی. جو آپ کے حروف علت ہیں عربی زبان کے، جن کو آپ واولز کہتے ہیں، وہ حضرت عثمان نے لکھے. بہت بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ انہوں نے پہلی دفعہ ان کو لکھا. لکھنے کی صورت میں وہ نہیں ہوا کرتے تھے پہلے. اور پھر یہ جو زبر زیر پیش ہے، یہ حضرت علی کے زمانے میں ان کے ایک شاگرد نے کی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں شاید اس کے بھی بعد ہوئی، حجاج بن یوسف نے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عربی کی کتاب بھی نہیں تھی. یہ پہلی کتاب ہے عربی کی جو لکھی گئی، اور اس کے اندر کہیں کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ ایک انسان نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے کر سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم جائزہ لیں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس پورے واقعے کا، اور اس میں خاص طور پہ وہ باتیں دیکھیں کہ جو کہ بعد میں شامل ہوئیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے کردار کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کیا غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، کیا کیا اضافی باتیں پیدا ہوئیں، کیا قصے کہانیاں تھے جو شامل ہو گئے. ان کو جاننا ضروری اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن اور حدیث میں کیا حقائق ہیں اور کون سی چیزیں اضافی ہیں، اور وہ اضافی چیزیں کیوں آئیں. ان کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اضافہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیا وجہ تھی کہ لوگوں کو دھوکہ ہوا یا لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ ان اضافی چیزوں کو دین کے اندر شامل کریں. تو انشاءاللہ تعالی کل تک کے لیے اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.